آپ اپریشیٹ کر سکیں گے اور اس بات پہ آ سکیں گے۔ اب ذات حق کا ادراک کیسے ہو، ذات حق کی معرفت کیسے ہو؟ صوفیاء کا جو معرفت کا بیانیہ ہے صدیوں کا پھیلا ہوا، اب علامہ اس کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ دا اسپرٹ آف مسلم کلچر ہے جی 5واں لیکچر، اور یہ صفحہ نمبر 110 ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ہاں جی، ایکسٹینسٹی کا مطلب ہے جی لامحدود طور پہ وسیع ہونا، اور علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم جس پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ گویا کہ مکان کے پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور انٹینسٹی کا مطلب ہوتا ہے اس کی گہرائی، اس کی داخلی گہرائی، داخلی شدت، جس کا ہمارا شعور احاطہ نہیں کر سکتا، جو جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تو جب آپ اس اینگل سے دیکھیں گے تو پھر اس کا معنی بالکل مختلف ہوگا۔ اب یہ جو میں پیج صفحہ 110 کا ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ذات حق کی معرفت کا راستہ کیا ہے، علامہ فرماتے ہیں دی فلاسفیکل پاتھ that leads to God as the omni-psyche of the universe lies through the discovery of living thought as the ultimate principle of space-time، کہ ہمہ جا موجود ذات حق کا مشاہدہ اور اس کا علم پانے کا جو راستہ ہے وہ لیونگ تھاٹ کا راستہ ہے، خیال زندہ کا راستہ ہے، یعنی ایک خیال زندہ ذات حق کی معرفت کو گریسپ کر سکتا ہے۔ اچھا اب دیکھیں کہ صوفیاء کے ہاں آخری منزل یہ رہی ہے کہ آپ اپنے خیال کو کتنا ریفائن کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی سے پوچھا کہ تصوف کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تصوف صرف تصحیح خیال ہے، یعنی ذات حق کے ادراک کی منزلیں آپ کا تربیت یافتہ مزکہ مجلہ خیال ہی طے کرتا ہے۔ اب اس کی سپورٹ میں صرف فتوحات مکیہ سے 1-2 جملے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم یہ دیکھیں کہ علامہ کس روایت کو لے کے چل رہے ہیں، اور ہماری صوفیاء کی، متکلمین کی، اکابر کی روایت کے بیانیے کو کس جدید پیرائے میں بیان کر رہے ہیں۔ شاہ اکبر فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں کہ الخیال و عین الکمال، سارا کمال خیال کے اندر ہے۔ لولا ہو مفضل الانسان علی سائر الحیوان، اگر انسان کو خیال کی استعداد نہ ملی ہوتی تو اسے کسی زندہ شے پہ کوئی فضیلت نہ ملتی۔ وَيُحْرَكُ فِيهَا الْعَادَةُ وَيُلْحَقُهَا بِعَالِمِ الشَّهَادَةِ، یہ جو خرق عادت ہے یہ خیال کے اندر ہوتا ہے، پھر عالم مشاہدہ میں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ خرق عادت کا مطلب ہے چاہے وہ معجزہ ہے انبیاء کا یا کرامت ہے صوفیاء کی، یعنی پہلے وہ صاحب کرامت اور صاحب معجزہ کے خیال میں وقوع پذیر ہوتا ہے، پھر وہ حقیقت بنتا ہے۔ ایک اور جگہ شیخ فرماتے ہیں کہ یہ خیال کی جو دنیا ہے یہ زمین اور آسمان سے وسیع ترین دنیا ہے، اور جو عجائبات حق ہیں ان کا اولی مشاہدہ عالم خیال ہی میں ہوتا ہے، پھر اس کی ایک الگ سے پوری دنیا ہے۔ تو علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لیونگ تھاٹ ہے، جو تربیت یافتہ خیال ہے، وہی انجام کار حقیقت کا احاطہ کرتا ہے اور حقیقت تک آپ کو لے کے جاتا ہے۔